شکر گزاری کا عملی طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ شکر گزاری کا عملی طریقہ یہ ہے کہ نعمتوں کو پہچانیں۔ انسان نے خود ہی ذہن میں سوچ لیا ہے اور طے کر لیا ہے کہ نعمت جو ہے وہ زیادہ پیسہ ہے، نعمت بڑی گاڑی ہے، نعمت فیم ہے، نعمت اچھی نوکری ہے۔ ہمارے دماغ نے خود ہی ان چیزوں کو نعمتیں بنا دیا ہے، جبکہ نعمت یہ نہیں ہے۔ نعمت اخلاق ہے، نعمت ہدایت ہے، نعمت شکر کرنے والا دل ہے، نعمت اطمینان والا قلب ہے، نعمت وہ درد سمجھنے والا دل ہے جو دوسرے کا درد سمجھے۔ نعمت ایک حساس روح ہے، آپ کے اندر اگر حساس روح ہے، حساس دل ہے آپ کا، وہ نعمت ہے۔ اپنی زندگی میں گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری کو کس طرح پریکٹس کر سکتا ہے، کس طرح آغاز کر سکتا ہے؟ نیگیٹیوٹی اٹریکٹس نیگیٹیوٹی اینڈ پازیٹیوٹی اٹریکٹس پازیٹیوٹی۔ میری زندگی میں بہت کچھ ہوا، میں نے بہت کچھ فیس کیا ہے، جس نے مجھے بچایا شاید وہ شکر کا چپو تھا جس نے میری کشتی کو پار چڑھا دیا۔ کیسے کروں گی میں یہ سب کچھ؟ صرف ایک شکر کا کلمہ شمس۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس الحق۔ ہم اپنی زندگی میں کامیابی، ذہنی سکون اور خوشی چاہتے ہیں، لیکن اکثر ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ نعمتیں جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، ان سے لطف نہیں اٹھا پاتے۔ اور آج ہم ایک ایسی جادوئی عادت پر بات کرنا چاہ رہے ہیں جس کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں اور اسے اپنی ڈیلی لائف میں پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کی سوچ اور زندگی جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ وہ ہے گریٹیٹیوڈ۔ ہم کس طرح گریٹیٹیوڈ یعنی کہ شکر گزاری کا جو فن ہے یہ کیا ہے اور کیسے ہم اسے اپنی ڈیلی لائف میں پریکٹس کر سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عاطفہ احسان صاحبہ، جو کہ کارپوریٹ HR لیڈر ہیں اور چینج کیٹلسٹ ہیں، اور ورک پلیس پہ اور زندگی میں میننگ فل امپیکٹ کیسے کریٹ کیا جائے اس پر کام کرتی ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو شمس۔ اچھا، یہ جو ایک عادت ہے، جادوئی عادت، شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، یہ شکر گزاری کا فن ہے کیا؟ ہم اس کو کیسے سمجھیں اور کس طرح ہم اسے اپنی ڈیلی لائف میں پریکٹس کر سکتے ہیں؟ اچھا شمس، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم اپنی زندگی میں اگنور کر دیتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اگنور کرتے ہیں۔ ایک ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، ایک ایٹیٹیوڈ بن چکا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہم اس پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کو اس چیز کو کنیکٹ کروں سائنس کے ساتھ، لیکن سائنس سے بھی پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اس کو اپنی کتاب سے کنیکٹ کریں۔ قرآن پاک کا پہلا لفظ، پہلا حرف کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے نہ حکم سے کتاب کا آغاز کیا، اللہ تعالیٰ نے نہ کسی پالیسی سے قرآن کا آغاز کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی خوف سے وہ کیا، آغاز کیا۔ اللہ نے حمد سے کیا کہ بندہ اپنے رب کی حمد کرے، شکر گزاری کرے۔ تو شکر گزاری تو وہ ایک کہنا چاہیے ایک پاور پوشن ہے کہ جو زندگیاں بدل دیتا ہے۔ اگر ہم سائنس دیکھیں، سائنس آج اس کے اوپر بہت بات کر رہا ہے اور ریسرچز ہوئیں۔ ایک ٹرم ہے ہیڈونک اڈیپٹیشن، جو بروکمین ہیں، ایک فلپ بروکمین، انہوں نے یہ کی تھی، یہ ریسرچ کی تھی بہت سال پہلے، اور یہ جو ٹرم ہے، سائنٹیفک ٹرم، اس پہ انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی 1978 میں کی تھی، 79 میں آئی گیس کی تھی۔ انہوں نے دو گروپس لیے تھے۔ ایک وہ گروپ تھا جس کو بہت زیادہ پیسے ملے، لاٹری جیتی انہوں نے اور ان کے پاس بڑے پیسے آئے، بڑے وسائل آئے، اور ایک وہ گروپ تھا جن کے پاس ان کی روزمرہ والی نارمل چیزیں تھیں اپنی وہ زندگی گزارنے کی۔ دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی لائک بونس اماؤنٹ ود دیم۔ جن کو ملین آف ڈالرز کی لاٹری جنہوں نے جیتی، وہ 1-2 مہینہ اپنی وہ استعمال کر کے وہ بھی ویسے ہی ایک انگریٹفل کیٹیگری میں آ گئے جیسے وہ لوگ تھے جن کے پاس نہیں تھا۔ تو گریٹیٹیوڈ ایک وہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے لائف سٹائل کو نہ صرف چینج کرتی ہے، آپ کے پورے اورا کو چینج کر دیتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کو چینج کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک شکر گزار انسان ہوگا نا، اور شکر گزاری کی جب ہم بات کرتے ہیں دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر آپ سے آپ کا حال پوچھا گیا تو آپ کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم تو ٹھیک ہیں، لیکن دل میں بے تحاشا شکوے ہوں گے، غم ہوگا، مقابلہ ہوگا۔ تو شکر کے معنی کو ہم نے پہلے سمجھنا ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تقسیم پہ راضی رہنا، وہ شکر ہے
کہ بینگ مسلمز ہم لوگوں کا یہ ایک عقیدہ ہے، ایک ہمارا ایمان ہے، اور اگر ہم ویسے ایز اے ہیومن بینگ اس چیز کو دیکھیں ریگارڈلیس آف ریلیجن، تو جو نیچر آپ کو دے رہی ہے، جو قدرت آپ کو دے رہی ہے، اس پہ راضی رہنا شکر ہے، اللہ کی تقسیم کو سوال نہ کرنا شکر ہے، اور اس کے اوپر ایک کنٹینٹمنٹ جو آپ کی ہوتی ہے، ایک آپ ان چیزوں کو جو ہے آپ کے پاس، آپ ان کو چیرش کرتے ہیں، ان کو ویلیو کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک وہ انسان جو چیرش کر رہا ہے، جو اپنے چیزوں کو ویلیو کر رہا ہے، جو اپنے ہونے کو، اپنی صحت کو، کتنے ہیں ہم میں سے لوگ جو اس چیز پہ صبح اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے 2 ہاتھ ہیں، کہ ہمارا پورا وجود ہے، ہمارا چہرہ ہے، ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم کھا پی سکتے ہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے ایک جگہ ہے، ہمارے پاس سانس لینے کے لیے آکسیجن ہے. تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ ہر وقت کی شکر گزاری بنتی ہے، لیکن ہم نہیں کرتے. ہم روتے ہیں ان چیزوں پہ جو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، سب سے پہلے آپ ان نعمتوں کے لیے گریٹفل ہوں، بالکل، ان سے لطف اندوز ہوں، بالکل. اور پھر جو آپ زندگی میں چاہتے ہیں، جو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایفرٹ اور کوشش شروع کر دیں. بالکل. دیکھیں آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، ان کی ہے رونڈا بائرن، ان کی ایک بک ہے جو بہت فیمس ہوئی تھی 2006 میں، آئی گیس وہ کتاب آئی تھی، دا سیکرٹ کے نام سے. دا سیکرٹ ریوالوز اراؤنڈ دی فزکس آف لا آف اٹریکشن. وہ کتاب یہ کہتی ہے، اور اس کتاب میں بہت سے لوگوں کے تجربات لکھے ہوئے ہیں، آپ جو بولتے ہیں، آپ جو سوچتے ہیں، آپ اس یونیورس کو وہ فریکوینسی ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، آپ وہ دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے، میری نوکری اچھی نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے. آپ وہ ایک کمپلین، ایک شکوہ، ایک نہیں، ایک نیگیٹیوٹی، وہ آپ ایک وہ انرجی، ایک وہ فریکوینسی، نیگیٹو فریکوینسی ایمٹ کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ نیگیٹیوٹی آپ کی طرف اور آئے گی. آپ جتنا روئیں گے، آپ جتنا شکوہ کریں گے، آپ کے پاس وہ چیزیں اٹریکٹ ہوں گی. تو اس کا سب سے سمپل، اور یہ میں سائنس سے بتا رہی ہوں، سب سے اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ جو چیزیں ہیں آپ ان پہ شکر کریں، آپ ان کو چیرش کریں. آپ کے پاس آپ کی اولاد ہے، چیرش کریں. مکمل صحت مند اولاد ہے، اس کو چیرش کریں. آپ کے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے، چاہے اپنا ہے نہیں ہے، لیکن سر پہ چھت ہے، آپ جنگلوں میں جا کے نہیں سو رہے، آپ سڑک پہ نہیں ہیں. آپ کے پاس 1 وقت کا کھانا ہے، 2 وقت کا کھانا ہے، عزت کی روٹی ہے، اس کو چیرش کریں. آپ کے پاس نوکری ہے. جہاں کمپیریزن آ جاتا ہے نا، جب کمپیئر ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کا دین بھی ہمیں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی نعمتوں میں ہمیشہ اپنا جو مقابلہ ہے، کمپیریزن ہے، وہ اپنے سے کم والے کے ساتھ کرو. امیری میں اپنا مقابلہ کم والے سے کرو، اعمال میں اپنا مقابلہ اپنے سے اوپر کرو، تاکہ تم اس کو کاپی کرو. جو اپنے سے کم والے ہیں، جب آپ ان کو دیکھیں گے، لا محالہ شکر آئے گا. جب میں دیکھوں گی کہ کوئی جھونپڑی میں رہ رہا ہے، اور میں دیکھوں گی کہ میں ایک پکے مکان میں رہ رہی ہوں، چاہے وہ چھوٹا ہے، میرے دل میں شکر آئے گا. جب میں کسی کو دیکھوں گی کہ اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اور میں سوچوں گی کہ اچھا میرے پاس 30,000 کی نوکری ہے، تو میں شکر گزاری کروں گی. تو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں. لیکن ہو کیا رہا ہے، ایک ہمارا میڈیا اس طرف جا رہا ہے، ایک سوسائٹی اس طرف جا رہی ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا. آپ دیکھیں کہ انفلوئنسرز کی اس میں بڑی رسپانسبلٹی ہے، which unfortunately they do not perform their responsibility, they do not understand it. کہ وہ جو ایک سوڈو ٹائپ لائف دکھا رہے ہیں، اس کو دکھا کے وہ لوگوں کو اور محرومی کا احساس دلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا میں یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو دکھایا جا رہا ہے ریالٹی اس سے بالکل الٹ ہوتی ہے، اس سے بالکل الٹ ہوتی ہے، اور جو دیکھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ یہی ریالٹی سمجھ رہا ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں نا، آپ کو جو کچھ ٹی وی پہ نظر آئے، جو اسکرین پہ نظر آئے، جو موبائل پہ نظر آ رہا ہے، وہ ریالٹی نہیں ہے. کوئی اگر اپنی زندگی کو بہت زیادہ وہ پرفیکٹ دکھا رہا ہے، تو اس کی زندگی میں بھی بہت سے چیلنجز ہوں گے، اس کی زندگی میں بھی بہت سے ایشوز ہوں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کی لائف دیکھ کے، کسی کی کا لائف سٹائل دیکھ کے، ہم اپنے پاس دی ہوئی نعمتوں کی قدر ہی نہیں کرتے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چیزیں دی ہیں. تو شکر گزاری، تشکر، تو وہ ایک، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک وہ میجک پوشن ہے کہ یہ اگر آپ پینا شروع کر دیں، اس کا استعمال شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے آپ طاقتور سے طاقتور ہوتے جائیں گے. اس میں مجھے ایک وہ یاد آ رہی ہے، حضرت موسیٰ کی ایک حکایت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ملنے، تو رستے میں ان کو 3 مختلف لوگ نظر آئے. ان میں سے ایک جو تھا وہ کوئی
تاجر ٹائپ کا تھا. مطلب میں اس کا ایک اب آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ وہ تاجر تھا. تو اس نے پوچھا تو حضرت موسیٰ نے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاؤں. اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے آپ ملاقات کریں تو ان سے کہنا کہ میرا بزنس بڑا خراب جا رہا ہے, مجھے یہ نہیں ہو رہا, مجھے منافع نہیں ہو رہا, پچھلے سال تو مجھے اتنا منافع ہوا تھا, اس سال نہیں ہوا, تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کرنا کہ مطلب میرا وہ ہو, اس میں میری پروفٹ ہو. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں کر دوں گا بات. آگے جاتے ہیں تو آگے ان کو ایک اور اسی طرح پروفیشن کا کوئی بندہ ملتا ہے, آئی گیس کوئی وہ کمہار تھا یا کسان تھا آئی گیس. وہ کہتے ہیں جی میری فصلیں اتنی زیادہ اس سال بارشیں ہوئی ہیں, اتنی قحط سالی ہوئی ہے آئی گیس, تو بارش نہیں ہوئی تو میری تو ساری فصل جل گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں کہ میں کس طرح اپنے بچوں کو پالوں, میں کس طرح اپنے گھر والوں کو دیکھوں, میرے پاس تو ہے ہی نہیں, اتنا کم ہوا ہے کہ میں اس سے منافع ہی نہیں بنا سکا, ہارڈلی میں اپنا پیٹ بھر رہا ہوں. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, اس کا پیغام لے کے بھی آگے چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا ان کو بندہ ملتا ہے جو اندھا ہوتا ہے, اندھا بھی ہوتا ہے اور وہ معذور بھی ہوتا ہے. اور وہ حضرت موسیٰ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہا ہوں, تمہارا کوئی پیغام ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ سے کہنا اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں اندھا بھی ہوں اور میں معذور بھی ہوں, پھر بھی وہ مجھے روٹی دیتا ہے, پھر بھی میں ایک رات بھوکا نہیں سویا. تو میں تو اس کرم پہ اللہ کے جو ہے وہ بہت وہ صدقے واری ہوں. میں تو اسی پہ جو ہے میرے پاس کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں کہ سوائے شکر کے کہ میں تو نہ چل کے جا سکتا, نہ میں چیزوں کو دیکھ سکتا, پھر بھی رزق میرے پاس کسی نہ کسی طرح وہ پہنچا دیتا ہے. تو اس کا بہت میرا شکریہ ادا کرنا آپ اللہ تعالیٰ. اب دو نے شکوہ پہنچایا, ایک نے شکر پہنچایا. جب یہ ساری چیزیں لے کے حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے اللہ از آل نوئنگ, اللہ کو تو سب کچھ پہلے سے پتہ تھا, لیکن یہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اور نبیوں کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی قوموں کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر ہم جو بعد میں آنے والے ہیں یہ سب مثالیں اور یہ سب روایات ہماری ٹریننگ کے لیے ہیں. بالکل ایسے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جب یہ سب کچھ بتایا, پہلے کی بھی دعا پہنچائی, دوسرے کی بھی پہنچائی, تیسرے کی بھی پہنچائی. جو پہلا تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بتانا کہ اس کو یہ جو منافع ہوا ہے نا اب وہ بھی نہیں ہوگا, اگلے سال وہ اس سے بھی زیادہ مندی میں جائے گا, اس سے بھی زیادہ اس کو جو ہے لاس ہوگا. جس کی فصل جلی اب اس کو کھیتی نہیں رہے گا, اور جو اندھا ہے جس نے شکر کیا میں اس کی آنکھیں لوٹا دوں گا اور وہ چلنے پھرنے لگے گا, اس کی ٹانگوں میں جان آ جائے گی. وجہ اب حضرت موسیٰ کو بھی حیرت ہوئی. وجہ اللہ تعالیٰ نے جو ایکسپلین کی وہ کہا کہ موسیٰ وہ شکر گزار ہے, میں شکر گزار کو زیادہ دیتا ہوں. جو نا شکرہ ہے وہ اس چیز پہ تو رو رہا ہے کہ میرے پاس آدھا گلاس پانی ہے, خالی ہے, آدھا گلاس خالی ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ آدھا گلاس بھرا ہوا بھی تو ہے. وہ اس بھرے ہوئے کے اوپر فوکس کیوں نہیں کرتا؟ ہم اس چیز پہ فوکس کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں ایک رات اللہ بھوکا نہیں سلاتا, کبھی بھوک آ بھی جائے تو ہمارے سر پہ چھت ہے, ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, ہمارے پاس عقل ہے, دماغ ہے. کتنی وہ سورہ رحمان میں ہے نا, کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اتنی نعمتیں ہیں شمس کہ ہم اس نے تو آج وہ کتاب رونڈا بائے نے لکھی ہے نا دی میجک, جس میں وہ ایک پریکٹس بتاتی ہے کہ روزانہ کی آپ وہ 28 چیزیں لکھنی, 28 ڈیز کا وہ ہے کہ ڈیلی آپ اپنی چیزیں جو ہیں وہ لسٹ ڈاؤن کرنی شروع کریں. آپ کو تو 1400 سال پہلے قرآن نے یہ سورہ رحمان میں ایک ایک چیز گنوا کے کہا ہے کہ کس کس چیز کو جھٹلاؤ گے, کس کس نعمت سے انحراف کرو گے. تو ہم پتہ نہیں کس لیے کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ روتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں, اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں اور کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. اتنی بڑی نعمت ہے سکون اور طمانت اور کنٹینٹ ہونا, ایک اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو دل اطمینان میں ہے نا, جو نفس مطمئنہ ہے, اس کو تو اسی پہ خوش ہونا چاہیے. اتنی بڑی نعمت ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے اپنی گفتگو میں تذکرہ کیا کہ یہ جو شکر گزاری ہے یہ صرف زبان سے نہیں ہے, کہ لوگ زبانی تو کہہ رہے ہوتے ہیں جب دل میں کچھ اور ہوتا ہے کہ ہم شکر ہے اللہ کا, لیکن جیسے ہی آپ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں اور مزید گہرائی میں جاتے ہیں تو وہ کمپلیننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو شکر گزاری کا عملی طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ شکر گزاری کا عملی طریقہ یہ ہے کہ نعمتوں کو پہچانیں اور ان نعمتوں پہ شکر گزار ہوں. نعمت دیکھیں شمس, ہم نے نا انسان نے نعمت کو خود ہی کیٹیگرائز کر لیا ہے. انسان نے خود ہی ذہن میں سوچ لیا ہے اور طے کر لیا ہے کہ نعمت جو ہے وہ زیادہ پیسہ ہے, نعمت بڑی گاڑی ہے, نعمت فیم ہے, نعمت اچھی نوکری ہے, نعمت چلتا ہوا کاروبار ہے, نعمت کامیاب اولاد ہے, نعمت بیٹے ہیں. یہ ہمارے دماغ نے خود ہی ان چیزوں کو نعمتیں بنا دیا ہے, جبکہ نعمت یہ نہیں ہے.
نعمت اخلاق ہے، نعمت ہدایت ہے، نعمت شکر کرنے والا دل ہے، نعمت اطمینان والا قلب ہے، نعمت وہ درد سمجھنے والا دل ہے جو دوسرے کا درد سمجھے، نعمت ایک حساس روح ہے. آپ کے اندر اگر حساس روح ہے، حساس دل ہے آپ کا، وہ نعمت ہے. آپ کے پاس اگر وہ آنکھ ہے جو کسی کا درد دیکھ لیتی ہے، سمجھ سکتی ہے، وہ نعمت ہے. تو نعمتیں، آپ کے ماں باپ نعمت ہیں، آپ کے بہن بھائی نعمت ہیں. آپ کی زندگی میں، آپ کو پتہ ہے ہارورڈ نے ایک بہت لمبی بڑی ریسرچ کی تھی، اینڈ دیٹ ریسرچ لاسٹڈ فار لائک 70 یا 75 ایئرس. ان کے ریسرچ کا جو موضوع تھا نا، دیٹ واز اباؤٹ ہیومن ڈیولپمنٹ، اور اس کا موضوع یہ تھا کہ انسان کو خوشی کیا چیز دیتی ہے. شمس، آپ یقین کریں گے کہ خوشی پیسہ نہیں ہے. انسان کو خوشی جو ہے، ان کی ریسرچ کا یہ ایک لائن میں ان کی ریسرچ کا وہ آیا تھا، خلاصہ آیا تھا، انسان کو خوشی انسان دیتا ہے، انسان کو خوشی رشتے دیتے ہیں. واہ، یہ نعمت ہے. اچھا بالکل ہے. دوست نعمت ہے، عقل نعمت ہے، فہم نعمت ہے. یہ نعمتیں ہم نے کب سے بنا لیں کہ زیادہ پیسہ تجوری بھرنا نعمت ہے. دیکھیں آپ، میں ابھی یہ بات کر رہی تھی کچھ دیر پہلے کہ یہ سب تو دنیاوی چیزیں ہیں. عہدے تو دنیا ہیں، رتبہ تو دنیا ہے، پیسہ دنیا ہے. جب ہم مریں گے تو ایک فقیر بھی اسی قبر میں جا رہا ہے اور ایک بادشاہ بھی اسی قبر میں جا رہا ہے. تو آپ اپنے ساتھ اپنے اعمال لے کے جا رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ اپنا وہ تشکر لے کے جا رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ اپنا وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ لے کے جا رہے ہیں جس نے آپ سے بہت سے اچھے کام کروائے، جس نے آپ سے بہت سی نیکیاں کروائیں، جس نے آپ سے بہت سے لوگوں کی مدد کروائی. جب اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ نوازتا ہے تو ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے سٹینڈرڈز بڑھا لیتے ہیں. پیسہ آ گیا گاڑی بڑی لے لو، پیسہ آ گیا ڈی ایچ اے میں جا کے گھر لے لو، پیسہ آ گیا بیٹے کی شادی ایسے کرو کہ دنیا یاد کرے، پیسہ آ گیا جائیداد بنا لو. ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ پیسہ آ گیا الحمدللہ، اس سے اب کسی دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور اسے اٹھاؤ. ٹھیک ہوگا. اچھا، اب ایک ایسا فرد جو اس وقت زندگی کے مشکل فیز سے گزر رہا ہے، زندگی میں بے شمار پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اور جب انسان اس فیز میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ جو ہے، جو اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور مستقبل میں کیا ہوگا اس کے بارے میں نہیں دیکھ پتا. رہا ہوتا. تو ایک ایسا فرد جس کی جو زندگی کے جو چیلنج ہیں وہاں سے گزر رہا ہے، اور وہ نیگیٹو سٹیٹ میں ہے، تو وہ کس طرح اپنی زندگی میں گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری کو کس طرح پریکٹس کر سکتا ہے، کس طرح آغاز کر سکتا ہے اس کا؟ شمس، نیگیٹیوٹی اٹریکٹس نیگیٹیوٹی اینڈ پازیٹیوٹی اٹریکٹس پازیٹیوٹی. سب سے بڑا گر، اور یہ میری اپنی زندگی کا آزمایا ہوا ہے، یہ میں کوئی بکش بات نہیں کروں گی، میں کوئی آپ کو ریسرچ کا یہاں پہ حوالہ نہیں دوں گی، میں کسی رائٹر کا حوالہ یہاں پہ نہیں دوں گی. میری اپنی زندگی میرے لیے ایک بہت بڑا مطالعہ ہے، اور جو میں بتا رہی ہوں یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، یہ میں کوئی کتابی بات نہیں کہہ رہی. آپ اپنی میری زندگی میں بہت بڑے بڑے طوفان آئے، میری زندگی میں بہت کچھ ہوا، میں نے بہت کچھ فیس کیا ہے، لیکن صرف ایک چیز جس نے مجھے بچایا، شاید وہ شکر کا چپو تھا جس نے میری کشتی کو پار چڑھا دیا. کہ میں نے ہر حال میں، اور ایک اچھا استاد یقیناً ظاہر ہے میری زندگی میں میرے روحانی استاد ہیں جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے، شاید وہ، میں کہتی ہوں کہ میری ذات کے لیے وہ ایک بحرے کیا نیوز تھا، ایک بہت بڑا اوشن تھا جو تکلیفوں کا تھا، جو آزمائشوں کا تھا، چیلنجز کا تھا. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے صبر اور شکر کا ایک منترا دے کے، اور مجھے یہ بتا کے کہ اس شکر کو اپنی زندگی میں لانا کیسے ہے، الفاظ میں نہیں، مجھ سے انہوں نے وہ ایک اوشن عبور کروایا. میں دریا بھی نہیں کہوں گی کیونکہ میرے لیے شاید وہ چیزیں بہت زیادہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس استاد کی صورت میں نعمت دی کہ ان روحانی استاد نے میرے ساتھ میرا ہاتھ تھام کے مجھے بہت زندگی کی سیڑھیاں اوپر چڑھائیں. تو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ کہ ایک انسان جو بہت تکلیف سے، چیلنجز سے، ایسے جیسے ہر طرف سے تکلیف آ رہی ہے، وہ میں نے دیکھا ہے، وہ میں نے برداشت کی ہے اپنے اوپر. مجھے لگتا تھا میری زندگی ختم ہے، اتنے چیلنجز تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اس میں سروائیو ہی نہیں کر پاؤں گی. میرا دماغ جو ہے وہ کویسچن مارکس ہر طرف، وہ جس طرح ہم ویژول دیکھتے ہیں نا کہ کویسچن مارکس ہیں ہر طرف، میرے ساتھ ایسے لگتا تھا کہ چلتے پھرتے سوال ہیں کہ میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیسے کروں گی میں یہ سب کچھ. صرف ایک شکر کا کلمہ شمس، اور اس دل سے وہ جو شکر تھا نا
کہ اللہ میری اولاد تو ہے نا میرے پاس، ٹھیک ہے، میرے بچے تو ہیں، تو جس حال میں رکھے گا میں راضی ہوں، تیری مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، تو جیسے رکھے گا میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اور پھر اللہ نے اپنی رضا، وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، ایک تمہاری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، تم کوشش کرتے ہو جو تمہاری چاہت ہے لیکن اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے جو میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، تو اپنے آپ کو میری رضا میں راضی کر لو تو میں تمہیں وہ دے دوں گا جو تمہاری چاہت ہے۔ یہ ہے شکر کی فلسفی، ٹھیک ہے، یہ ہے شکر کا کور ایسنس۔ آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے سرنڈر کر دیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے نا شمس۔ میں اپنی اولاد کو روتے نہیں دیکھ سکتی، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے دنیا جہان کی نعمتیں اکٹھی کروں، اور شاید یہی ایک وہ چیز ہے جو ہمیں غلط، مطلب دنیا میں لوگ غلط کام بھی کر رہے ہیں نا، جو ہمیں اور سے اور کرواتے ہیں، اس میں نہ ہم صحیح دیکھتے ہیں نہ غلط دیکھتے ہیں۔ تو محبت کی یہاں میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ جس طرح ایک ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں کچھ بھی کر کے، ماں کہتی ہے میں اپنے بچے کے لیے بہترین چیز کروں، بہترین کھانا دوں، بہترین آسائشیں دوں، تو وہ تو اللہ ہے، وہ تو رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ آپ کے اوپر اگر کوئی آزمائش لا رہا ہے تو اسی آزمائش میں آپ کے لیے نعمت چھپی ہے، اس کو پہچانیں۔ دیکھیں صبر اور شکر کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب آزمائش آئے، جب پیسہ ہے، گاڑی ہے، مزے ہیں، فیم ہے، ترقی ہے، ایک سیٹلڈ لائف ہے، اس وقت شکر تو کوئی بھی کر لے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ صبر کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ کو تھپڑ پڑتا ہے، ورنہ تو ہر کوئی صابر ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو اسی طرح شکر کا بھی تبھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جب ہم اپنی زندگی میں یعنی کہ کسی چیلنج سے گزر رہے ہوں اور اگر ہمارا کمپلیننگ مائنڈ سیٹ ہو اور ہمارا جو فوکس ہے، جو زندگی میں جو محرومی ہیں اگر صرف انہی پہ ہو، تو ایسی صورت میں جو ایک ہمارا پیٹرن جس کو ٹونی رابنس بھی تذکرہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آغاز جو ہے وہ گریٹیٹیوڈ سے کریں، اور رونڈا بائرن بھی یہی کہ وہ اپنی نعمتیں جو ہے وہ کہتی ہے لکھ کے، جو نعمتیں ہیں لکھیں اور پھر اس پہ شکر ادا کریں، اور اگر نہیں مل رہی تو کوشش کریں، ڈھونڈیں اور اس کو پریکٹس کریں۔ اور کیونکہ جب آپ نیگیٹو سٹیٹ میں ہوتے ہو تو جو اپرچونٹیز اس وقت موجود ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے کیونکہ ویسٹ ہو جاتی کمپلیننگ ہیں۔ مائنڈ سیٹ بالکل ہے، بالکل بالکل، تو گریٹیٹیوڈ جو ہے بالکل آپ کو آپ کی اسٹیٹ کو پازیٹیو کرتا ہے، ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ، اور اس وقت جو اپرچونٹی موجود ہوتی ہے مثبت مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہو اور زندگی میں آگے جو ہے وہ نکل جاتے ہو۔ بالکل۔ دیکھیں نیگیٹو مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ایک ایسی پینک سٹیٹ ہے کہ جب ایک انسان ایک پینک ہوتا ہے، اس کے آگے آپ کوئی بھی کسی بھی چیز کا ایک وہ رکھ دیتے ہیں سامنے، ایک ڈھیر لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں سے تمہیں ایک موتی ملے گا، اس موتی کو ڈھونڈو، تو وہ جو پینک ہے نا، پینک مائنڈ سیٹ والا بندہ جو ناشکرا ہے، جو کمپلیننگ ہے، کیونکہ کمپلینٹ آپ کے دماغ کو ایک پینک سٹیٹ آف مائنڈ میں لے جاتی ہے، وہ نیگیٹو انرجی اتنی زیادہ امٹ ہوتی ہے کہ آپ صرف اپنی انوائرمنٹ میں نیگیٹو ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میگنیٹ ہے نا، وہ میگنیٹ کو اٹریکٹ کرے گا، نیگیٹیوٹی ہے نا وہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ جڑے گی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک نیگیٹو انسان ہے اور جب ایک ناشکرا انسان ہے، وہ ہر چیز میں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ کمپلینٹ کر رہا ہے۔ کمپلیننگ مائنڈ سیٹ از اے نیگیٹو مائنڈ سیٹ نا، جو اپنی چیزوں کو، اپنی جو نعمتیں ہیں ان کو چیرش نہیں کر رہا، تو وہ ایک جو ناشکرا انسان ہے وہ ایک نیگیٹو انسان ہے۔ تو وہ نیگیٹو انسان اپنی زندگی میں نیگیٹو انرجی کو ہی اٹریکٹ کرے گا، اور جہاں وہ ابھی ایک سیڑھی نیچے گرا ہے وہ 10 سیڑھیاں اور خود بخود اپنے آپ کو نیچے گرا لے گا اپنے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے۔ ویئر ایز ایک شکر گزار انسان ہے جس کے اندر گریٹیفیکیشن ہے، گریٹیٹیوڈ ہے، وہ پازیٹیوٹی ہے نا، کہ وہ جو ہے اس کو اس پہ خوش ہو رہا ہے، وہ اس کو چیرش کر رہا ہے، وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور وہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا شکر گزار ہے، احسان مند ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹس کو اٹریکٹ کرے گا، اور جتنے پازیٹیو مائنڈ سیٹس اس کے ارد گرد آئیں گے وہ ایک سیڑھی کر کے وہ اوپر چڑھتا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ہمارے سیکھنے کی جو اخلاقیات کی اور دنیا کے جتنے بھی جو ہم کامیاب تعلیمی نظام ہیں، وہ اخلاقیات جو ہیں وہ بچے کو بچپن سے سکھاتے ہیں، بچے کو بچپن سے جو ہے مینرزم اور یہ چیزیں سکھاتے ہیں، اور اگر یہ گریٹیٹیوڈ بچوں کو بچپن میں ہی سکھا دیا جائے تو یہ ان کی جو
آنے والی زندگی ہے اس کے لیے ان کے لیے بہتر ہوگا. تو اب کیونکہ آپ خود پیرنٹ ہیں اور وہ والدین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ والدین کو کیا مشورہ دیں گی؟ آپ کی اپنی پریکٹس کیا ہے کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو بچپن سے شکر گزاری کی جو عادت ہے، شکر گزاری کا جو جادو ہے، یہ سکھا سکتے ہیں؟ شمس سکھانے میں اور دل میں اترنے میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم بچپن سے بچوں کو کرٹسی ورڈ سکھاتے ہیں، تھینک یو بولو، سوری بولو، پلیز بولو، مے آئے بولو. یہ ہم بچوں کو رٹے لگواتے ہیں، لیکن اگر وہ چیز، وہ سکھایا ہوا علم دل میں نہیں اترا، آپ قرآن تو روزانہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں ہی وہ نہیں اتر رہا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل ایسے ہی. تو وہ شکر گزاری جب پیرنٹ خود شکر گزار ہوگا نا، ہم خود دیکھیں بچے جو ہیں نا، بچے رٹا لگوانے سے نہیں سیکھتے، بچے وہ سیکھتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، جو دیکھتے ہیں. جو دیکھتے ہیں وہ بالکل سیکھتے ہیں. ایسے. دس از ویری سمپل. اگر بینگ پیرنٹ ہم ہر وقت رو رہے ہیں کہ آئے میری پڑوسن کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، میری اس کلیگ کے پاس تو یہ چیز ہے، میرے پاس نہیں ہے، فلانے نے یہ چیز خرید لی، میرے پاس نہیں ہے، اس کا شوہر اتنا کما رہا ہے، تم زیادہ نہیں کما رہے ہو، ہر وقت اگر یہ رونا لگا رہے گا اور بچہ دیکھ تو رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، تو کیا بچہ اپنے سر پہ اس چھت کو چیرش کرے گا؟ کیا بچہ اس رات کھانے میں ملنے والی اس دال کو چیرش کرے گا؟ کیا بچہ اپنے جسم پہ جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کو چیرش کرے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے. اس کی ہمیشہ نظر دوسرے پہ ہوگی کہ اچھا دوسرے کے پاس کیا ہے، کیا وہ میرے پاس ہے کہ نہیں. تو کمپیریزن جو ہے نا، کمپیریزن تو ایک وہ تباہی ہے، اور یہ پیرنٹس کو، بینگ پیرنٹس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بینگ ہیومن بینگس ایز این انڈیویجول ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمپیریزن نہیں ہوتا. ہر انسان ایک انفرادی کہانی ہے. آپ ایک الگ کہانی ہیں، میں ایک الگ کہانی ہوں. آپ کی زندگی کے چیلنجز الگ ہیں، اپرچونیٹیز الگ ہیں، لمیٹیشنز الگ ہیں. میری ونڈو کچھ اور ہے، میری کھڑکی سے نظارہ کچھ اور ہے، میری لمیٹیشنز کچھ اور ہیں، میری اپرچونیٹیز کچھ اور ہیں. تو میرا سفر ہی کچھ اور ہے. میرے سفر میں مجھے ملنے والے پڑاؤ ہی اور ہیں، آپ کے سفر میں ملنے والے پڑاؤ اور ہیں. تو ہم کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یعنی بچے جو ہے، جو بچوں کو کہا جاتا ہے بچے وہ نہیں سیکھتے، وہ نہیں، جو آپ کرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. یعنی کہ بچے جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. جی. اگر جو ویلیوز والدین بچوں کو دینا چاہتے ہیں، اگر والدین خود اس کی عملی ایک پریکٹس بن جاتے ہیں، عملی تصویر بن جاتے ہیں، تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بچے خود ہی خود بخود وہ کرنا شروع. اپنا صرف وہی نہیں شان، صرف بچے ہی نہیں. میں جو بھی پہلے بات کر رہی تھی کہ پازیٹیوٹی اٹریکٹس پازیٹیوٹی. اگر آپ کے حلقے میں آپ وہ انسان ہیں جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چاہے وہ دفتر، جیسے اگر میں اپنی بات کروں، میں ایچ آر کو بھی ہیڈ کر رہی ہوں، میرے انڈر میرے بہت امپلائیز سب آتے ہیں، اور ایچ آر میں ظاہر ہے لوگ آتے ہیں اپنی گریوینسز پرابلمز لے کے. میں خاندان میں ایک کہیں پہ میں ماں ہوں تو کہیں بہن ہوں، کہیں بیٹی ہوں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی رشتہ ہے میرا. تو میں اگر جہاں بیٹھوں اور میں اللہ کا شکر ادا دل سے کروں اور میں دیکھوں ہی پازیٹیو کو، میں اپنی وہ اینک ہی اتار جو نیگیٹیوٹی دیکھتی ہے، میں صرف وہ اینک پہن کے رکھوں جو دیکھتی ہی اچھی چیزوں کو ہے، جو بری چیزوں کو، منفی ایلیمنٹس کو، جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اسکین ہی نہیں کرتی. تو آپ دیکھیں گے کہ میرے سے جڑے جتنے لوگ ہیں نا، وہ ان کے پاس میری وہ ریڈیشنز جائیں گی، ان کے پاس میری وہ شعائیں وہ کیچ کریں گے، وہ پازیٹیو. اور کہیں نہ کہیں آپ، یہ تجربہ ہے، یہ اس پہ سائنٹسٹ نے، سائیکالوجسٹ نے ریسرچ کی ہوئی ہیں، کتنی ریسرچز ہیں اس کے اوپر، کہ آپ جو دے رہے ہوتے ہیں، جو انرجی آپ میں سے نکل رہی ہوتی ہے نا، یونیورس اس کو ایبزارب کر رہی ہوتی ہے اور ریٹرن میں آپ کو وہی چیز ریپلیکیٹ کر کے دیتی ہے. اب آپ نے اگر منفی چیز اومٹ کرنی ہے، آپ نے منفی ریڈیشنز دینی ہے، آپ کو یونیورس جواب میں وہی دے گی. ٹھیک ہو گیا. آپ کے ارد گرد کے لوگ وہی بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کا حلقہ انہی پہ تعمیر ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ پازیٹیو ہیں تو آپ کے ارد گرد پازیٹیو لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. آپ شکر گزار ہیں تو لوگ شکر، آپ کے پاس اچھے وہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے پاس اور اپرچونیٹیز آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. عاطفہ احسان صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بے شمار مشکلات ہیں اور ان مشکلات کے ہوتے ہوئے آخر شکر کس چیز کا ادا کیا جائے، تو آپ اپنی زندگی میں ایک پریکٹس، ایک کاغذ اور قلم پکڑیے اور اس وقت آپ کی زندگی میں جو اچھا ہے، جو نعمتیں ہیں، انہیں نوٹ ڈاؤن کیجیے، انہیں لکھیے اور ان پر شکر گزار ہوئے. اور زندگی میں جو چیلنج ہیں، دیکھیے ان کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے ایفرٹ اور کوشش کیجیے، اور جو موجود ہے اس پہ شکر ادا کیجیے. اور جو اللہ تعالیٰ جو دین کا میسج ہے کہ جو شکر ادا کرنا نعمتوں کو بڑھاتا ہے،
تو آپ اپنی زندگی میں اس کو ایڈ کریں اور اس کو پریکٹس کریں. بالکل. اور شمس یہ ایک میں آپ کی بات بیچ جی میں جی. وہ کر رہی ہوں، یہ ایک اختیاری عمل ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک اختیاری عمل ہے، یہ ہمارے ریفلیکس میں نہیں ہے، یہ ہمارے اندر ان بلٹ نہیں ہے. اس کو ہمیں پریکٹس کرنا پڑے کوشش سے گا، کرنا پڑے گا. کوشش سے پریکٹس کرنا پڑے گا. چاہے ہم اس کو لکھ لکھ کے کریں، لیکن ہمیں یہ اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اور ہمیں 1 مہینہ یہ کر کے دیکھیں، اور مطلب 28 دن کو آپ چھوڑ دیں، ان چیلنجز کو چھوڑ دیں. آپ اپنی لائف میں ان چیزوں کو، میں کہتی ہوں 15 دن آپ کرنا شروع کریں. آپ آبزروینٹ ہوں، آپ دیکھیں گے کہ چیزیں آپ کے ارد گرد جو ہے نا، سراؤنڈنگس وہ چینج ہونا شروع ہو بہتری جائیں جو گی، ہے وہ شروع ہو گئی ماحول ہے. بدلنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہوگا. چیزیں بدلنی شروع ہو جائیں گی. یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیز ہے. ٹھیک تو یہ ہوگا. ایک اختیاری عمل ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک اس کو ہوگا. ہم کریں تو ہماری زندگیاں تبدیل ہوں گی، ہماری جو ارد گرد جو اسپیسز ہیں وہ چینج ہوں گی، اور کرتے کرتے سیدھا معاشرہ تبدیل ٹھیک ہوتا ہے. ہو گیا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.